اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، جیسا کہ آپ کے علم ہے کہ 4 فرشتے جو اللہ تعالیٰ کے مقرر کیے ہوئے ہیں، ان میں سے حضرت اسرافیل علیہ السلام، حضرت عزرائیل علیہ السلام، حضرت میکائیل علیہ السلام، حضرت جبرائیل علیہ السلام ہیں۔ اسی طرح سے آسمانی کتابیں بھی 4 ہیں، یعنی کہ توریت، انجیل، زبور اور قرآن کریم۔ تو انجیل جو نازل ہوئی وہ ہمارے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں اچھائی اور برائی، نیکی اور بدی، جھوٹ اور سچ میں تمیز کرنے کے لیے انبیاء کرام علیہم السلام کا ایک سلسلہ جاری کیا، جو کہ حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہوا اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ختم ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے ان انبیاء کرام علیہم السلام کے ذریعے بھٹکی ہوئی انسانیت کو سیدھا راستہ دکھایا، اور انہی انبیاء کرام علیہم السلام میں سے ایک ہستی حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں، جو نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قریباً 571 سال پہلے پیدا ہوئے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ کے آخری رسول ہیں۔ آپ علیہ السلام والدہ کا نام حضرت مریم علیہ السلام تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش صوبہ یہودیہ کے قصبہ بیت اللحم میں ہوئی۔ آپ علیہ السلام کی پیدائش اللہ تعالیٰ کے حکم سے بغیر باپ کے ہوئی۔ حضور نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے درمیانی زمانے میں کوئی نبی اور رسول مبعوث نہیں ہوئے۔ آپ علیہ السلام کا ذکر قرآن کریم کی 14 سورتوں میں عیسیٰ، مسیح اور ابن مریم، کلمہ اور روح کے نام سے آیا ہے۔ مسیح آپ علیہ السلام کا لقب تھا اور عیسیٰ اصل نام ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے تقریباً 30 سال کی عمر میں نبی کی حیثیت سے دعوت و تبلیغ کا آغاز کر دیا، اور انہیں بہت تھوڑا عرصہ، قریباً 3 سال دعوت و تبلیغ کے لیے ملے۔ بنی اسرائیل کے لوگ ہر قسم کے انفرادی اور اجتماعی گناہوں میں مبتلا تھے۔ ان میں دینی بیداری کی انتہا یہاں تک پہنچ چکی تھی کہ اللہ تعالیٰ کے پیغمبروں کو سفاکانہ طریقے سے شہید کرنے میں بھی تحمل نہ کرتے تھے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام اور حضرت زکریا علیہ السلام کی شہادت کے المناک واقعات بھی انہی کے ہاتھوں پیش آئے۔ جیسا کہ عام طور پر انبیاء کرام علیہ السلام کی پیغام کی طرف سب سے پہلے کمزور اور غریب ہی متوجہ ہوا کرتے ہیں، اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعوت پر بھی شروع میں جو لوگ ایمان لائے وہ دریا کے کنارے کام کرنے والے، ماہی گیر، دھوبی اور مزدور ہی تھے۔ قرآن مجید میں ان لوگوں کو حواری کے نام سے یاد کیا گیا ہے۔ حواری کا معنی ہے دوست۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش بھی ایک معجزہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت سے بغیر باپ کے ہوئی۔ آپ علیہ السلام کی ماں کی گود میں ایسی عمر میں کلام کیا جس عمر میں بچے بولنے کے قابل نہیں ہوتے، اور اپنی ماں کی پاک دامنی ثابت کر دی۔ آپ علیہ السلام قصبوں، گلیوں اور بازاروں میں جگہ جگہ پھر کر لوگوں کو حق کی طرف بلاتے، قوم کو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈراتے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بہت سے معجزات عطا کیے۔ قرآن مجید میں ارشاد ہے، ترجمہ: میں تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس نشانی لے کر آیا ہوں۔ میں تمہارے سامنے پرندے کی صورت کا ایک مجسمہ بناتا ہوں اور اس میں پھونک مارتا ہوں، وہ اللہ کے حکم سے پرندہ بن جاتا ہے۔ میں اللہ کے حکم سے پیدائشی اندھے اور کوڑھی کو اچھا کر دیتا ہوں اور مردے کو زندہ کرتا ہوں۔
میں تمہیں بتاتا ہوں کہ تم کیا کھاتے ہو اور کیا اپنے گھروں میں ذخیرہ کرتے ہو، اس میں تمہارے لیے کافی نشانی ہے اگر تم ایمان لانے والے ہو۔ اس زمانے میں جن بیماروں کو ماہر یونانی طبیب لا علاج قرار دے چکے تھے، انہیں بھی آپ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے صحت مند کر دیا۔ پیدائشی گونگے بولنے لگتے، آپ علیہ السلام جھیلوں اور دریاؤں کو پیدل چل کر عبور کر لیتے۔ دعوت و تبلیغ کے کام میں برابر رکاوٹیں پیدا کرنے کے باوجود حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں کی تعداد روز بروز بڑھتی جا رہی تھی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مقبولیت سے یہودی گھبرا گئے۔ انہیں یہ خطرہ پیدا ہو گیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کی حکومت اور اجارہ داری ختم کر دیں گے۔ آخر انہوں نے سازشیں شروع کر دیں اور یہ مشہور کر دیا کہ عیسیٰ علیہ السلام ایک انقلاب پسند نوجوان ہے جو ملک میں فساد پیدا کر کے حکومت پر قابض ہونا چاہتا ہے۔ گورنر نے خود کو کوئی فیصلہ دینے کی بجائے یہودی علماء سے فیصلہ کرنے کو کہا۔ یہودیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پر چڑھانے کی سفارش کی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہ کہہ کر اطمینان دلایا کہ محاصرے کے باوجود دشمن تم کو قتل نہ کر سکیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بچا لیا اور آسمان پر اٹھا لیا۔ اس وقت آپ علیہ السلام کی عمر 33 برس تھی۔ نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث کی روشنی میں قیامت کے قریب جب دنیا جہالت اور کفر سے بھر جائے گی تو اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دنیا میں دوبارہ نازل کرے گا۔ آپ علیہ السلام کے ماننے والے چن چن کر یہودیوں کو قتل کریں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کا اعلان بڑے واضح الفاظ میں فرما دیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کی بشارتیں آج بھی انجیلوں میں موجود ہیں۔ یہ انجیل کی جمع ہے انجیلوں، بالخصوص انجیل یوحنا میں تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کے متعلق واضح بشارت موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی ہیں اور دنیا کی سرداری بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سونپی گئی ہے۔ تو بچوں یہ لیسن آج آپ کا کمپلیٹ ہوا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ میرے پیارے بچوں، میری آپ سے گزارش ہے کہ اس لیسن کو خوب اچھی طرح پڑھیں، یاد کریں، میرے چینل اور اسکول کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور اپنے دوستوں کو شیئر کریں۔ خوب اچھی طرح دل لگا کر پڑھیں۔ آپ کا ٹیچر شیخ لیاقت حسین۔ خدا حافظ۔